بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، میرے جن بہن بھائیوں کو اللہ کی پاک کلام پہ یا اللہ پاک کے اسم گرامی پہ کامل و اکمل یقین ہے، وہ میرے بہن بھائی یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک پوری دیکھیں۔ جن کے دل میں وسوسے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، نفس امارہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ بے شک اس ویڈیو کو نہ سنیں، کیونکہ ان کے پھر یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ دوستو، یہ عمل میں نے بیچ میں کچھ عمل دوسرے پیش کیے، کیونکہ ضرورت کے تحت ہر قسم کے عملیات پیش کرنا پڑتے ہیں، اور کچھ دوستوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں تو اس کے مطابق فرمائش کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس دور کے اندر سب سے جو بڑی پریشانی ہے وہ مالی پریشانی ہے۔ کسی کا روزگار ہے ہی نہیں، اگر کسی کا روزگار ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ اگر دکانداری ہے تو دکان میں اتنا کام نہیں، نوکری پیشہ آدمی کو اتنی پے نہیں ملتی، تنخواہ نہیں ملتی، الغرض بہت زیادہ مسائل ہیں۔ قرض میں غریب آدمی قرض میں ڈوب گیا ہے، لیکن ہم غریب آدمی جو ہیں، ہم اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ہم دنیا دار جو لوگ ہیں، پیسوں والے، ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، لیکن خدا را آپ اللہ کے دربار پہ اسی طریقے سے آ جائیں کامل یقین کے ساتھ، تو یقین مانے زندگی میں کبھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی۔ تو دوستو، آج کا عمل بھی کچھ اسی حوالے سے ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تھوڑی محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن انشاءاللہ العزیز جب آپ شروع کریں گے تو پہلے جو 11 دن ہوں گے، ان 11 دنوں کے اندر اندر آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% رزلٹ ملے گا، 100% بھی مل سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تو اس لیے ہمارے اعمال میں تاثیر ذرا کم ہوتی ہے، دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، گارنٹی شدہ عمل ہے، 11 دنوں میں آپ کو ایک ہوتا ہے تھوڑے بہت اثرات نہیں، واضح اثرات نظر آنا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود بخود دیکھیں گے، آپ کو اثرات خود بخود نظر آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہمارے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئی ہیں تو اس قرض کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی وسیلہ، کوئی بھی ایسا اشارہ آپ کو مل جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب مسبب الاسباب ذات جو ہے وہ اس نے سبب پیدا فرما رہا ہے میرے لیے 11 دنوں کے اندر۔ اب طریقہ کار جو اس کا ہوگا، یہ جب چاند نیا نکلے، ویسے آپ کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ عروج ماہ یا زوال ماہ یا فلاں دن نہیں۔ حاجت کے عمل جو ہوتے ہیں ان میں نہ عروج ماہ کا چکر ہوتا ہے، نہ زوال ماہ کا چکر ہوتا ہے، نہ جمعرات، جمعہ اور اتوار کی وہ بات ہوتی ہے، منگل اور ہفتہ کو نہ کریں، اس میں کچھ بھی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے آپ شروع کر دیں، جب آپ، کیونکہ انسان مجبور ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی، یہ اللہ سے حاجت مانگنی ہے، حاجت کے لیے آدمی کسی وقت بھی عمل کر سکتا ہے، لیکن افضل جو ہے وہ بہتر، ایک ہوتا ہے بہت بہتر، تو میں بہت بہتر بتا رہا ہوں۔ ویسے آپ کبھی بھی شروع کریں گے وہ بہتر ہے، لیکن بہت بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر چاند نکل آئے اور پہلے 3 دن چھوڑنے کے بعد، پہلے 3 دن چاند کے نیا نکلے، 3 دن چھوڑ دیں، اس کے بعد بدھ والا دن گزارنے کے بعد جو رات آئے گی وہ جمعرات کی رات، نوچندی جمعرات کی رات کہلائے گی، وہاں سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ یہ بات کان کھول کے غور سے سن لیں کہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شروع کرنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ کا پاک صاف ہونا نہایت ضروری ہے، باوضو ہو کے کریں گے، اور اس عمل کے دوران آپ کو ایک جوڑا وائٹ کلر کا سفید کپڑے آپ نے پہننے ہیں۔ روزانہ ایک جوڑا آپ الگ کر کے رکھ دیں، جب پڑھائی کا ٹائم ہو تو اس ٹائم پہ آپ بیٹھ کے وہ کپڑے پہن لیں اور بیٹھ جائیں سبق پہ، اور پڑھنے کے بعد ان کو اتار کے پھر رکھ دیں۔ باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے قبلہ رخ کھڑے ہو جانا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنی ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں رکعتیں مکمل کریں، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
یہ ایک عظیمت ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یا وہابوں کا ایک عمل میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا دست غیب کے حوالے سے، اور یہ ویڈیو بھی دست غیب کی ہی ہے، قرض اتارنے کے لیے بھی ہے، اور غیبی امداد، میرے مالی مشکلات ہیں تو دست غیب کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے۔ تو یہ بھی یا وہابوں کا ہی عمل ہے، لیکن اس میں صرف میں نے بتایا تھا یا وہابوں، اور یہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو ایک عظیمت بتا رہا ہوں۔ یہ عظیمت آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے میں آپ کو عظیمت بتا دوں، پھر اس کے میں تعداد وغیرہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جو عظیمت پڑھنی ہے وہ یہ ہے، یا رفت مائیلو و اقسمت علیکم و اغتنی علیکم بحق یا وہابو۔ ایک بار پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یا رفت مائیلو و اقسمت علیکم و اغتنی علیکم بحق یا وہابو۔ اب یہ جو عظیمت ہے یہ آپ نے اپنے مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے، بالکل فل تصور اس کا رکھ کے، اور جیسے ایک بھیک مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے نا، مانگ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پیش کریں اور اللہ سے مانگیں۔ تو یہ پڑھنی ہے آپ نے 4444 بار۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، لیکن محنت کا پھل بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے 4444 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کتنے دن ہے؟ پڑھنا آپ نے 41 دن ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں میں یہ بڑی خامی ہے کہ ہم کوئی بھی وظیفہ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنے دن کرنا ہے۔ حالانکہ جب اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کے دربار میں جھک رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو انسان کہتا ہے بس زندگی ساری لگا رہا ہوں۔ لیکن خیر، ہم لوگوں کی ایمان کمزور ہیں، تو ہم پہلا ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ کتنے دن کرنا ہے۔ تو میرے بھائی یہ 41 دن 41 ڈیز کرنا ہے۔ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور جب آپ پڑھائی کریں اس وقت اگربتی لگا لیں یا کوئی اچھا سا عطر لگا لیں، پرفیوم نہیں لگانا، الکوہل سے پاک عطر لگا لیں، گلاب کا لگا لیں، چمبیلی کا لگا لیں، سندر کا لگا لیں، جو آپ کو پسند ہو وہ لگا لیں، لیکن عطر لگا لیں۔ وہ لگا کے آپ بیٹھ جائیں، 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد یہ والی عبارت جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یا رفت معیلو و اقسمت علیکم و اغتنی علیکم بحق یا وہابو، 4444 بار پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد، اور تاک انسوں میں آیت کریمہ پڑھیں۔ تاک انسوں میں مقصد یہ ہے 3 5 7 11، تو اس انداز میں یا 41 بار پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہاں پہ اللہ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جگہ ایک ہوگی، جگہ آپ بدلی نہیں کریں گے، اور ٹائم بھی کوشش کریں کہ ایک ہی ہو، لیکن اگر 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، لیکن پہلے دن آپ کوشش کریں کہ ایک ٹائم سلیکٹ کریں، الگ کمرہ ہو، جب تک آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کمرے میں الگ ہوں، اور جب پڑھائی مکمل کر لیں اس کے بعد آپ اس کمرے میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو یا گھر والے آئیں جائیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ باتیں بھی بعد میں کر سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے سبق پڑھنا ہے تو اس وقت آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، سامان بے شک ہو، کیونکہ یہ کوئی چلہ نہیں ہے، یہ ایک حاجت کا عمل ہے۔ تو اگر ریگولر مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کرنا چاہتے ہیں گھر میں کر سکتے ہیں، اور میری بہنیں وہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو میری بہنوں کے لیے یہ ہے کہ جب مجبوری کے دن آئے، مثال کے طور پہ ایک میری بہن نے عمل شروع کیا، 11 دن عمل کیا، تو مجبوری کے دن آ گئے تو وہ چھوڑ دیں، جس دن وہ پاک صاف ہو جائیں اس کے بعد پھر وہ آگے 12ویں دن سے شروع کر دیں۔ تو اس طریقے سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز 11 دنوں کے بعد آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ 11 دنوں کے اندر اندر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، اور اللہ پاک غیبی امداد فرمائیں گے آپ کی، قدم قدم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، کروڑوں رحمتیں ہوں گی آپ کے اوپر، اور اللہ پاک کرم فرما دیں گے آپ، اللہ پاک آپ کو اس مشکلات سے نکال دیں گے۔ ایک دفعہ جھک کے دیکھو، اپنی جبین کو اس کے آگے جھکا کے دیکھو، اس انداز میں جھکاؤ، یار مانگنے والا انداز ایک دفعہ بنا لو،
میرے رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن ایک بار جھکا کے دیکھو، میرے کہنے پہ میرے بھائی ایک دفعہ جھکا، اپنی زمین کو جھکا، اور جھکانے کے انداز میں جھکا، تو پھر دیکھ تجھے کیا ملتا ہے تجھے، یہ پھر مجھے کمنٹ کر کے بتا۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے آپ کو بڑی باریکی کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے، پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو یا آپ کے سمجھنے میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور واٹس اپ، یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے سامنے جو آپ نظر آ رہا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ آپ مجھ سے وائس میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آخر میں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کے دلی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے میں ویڈیو صحیح بنا رہا ہوں اور آپ تک علم صحیح پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔